السلام علیکم، میں ہوں پناہ بلوچ۔ آج ہم بات کریں گے نامور دانشور، محقق، سیاستکار اور ناشر فرخ سہیل گوہندی صاحب کی کتاب میں ہوں جہاں گرد کے بلغاریہ والے سے پہ، جس کو میں نے ترجمہ کیا ہے بلوچی میں، جو جلد ہی کتابی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ فرخ سہیل گوہندی صاحب نامور مصنف اور سفر نگار رابرٹ فسک، جنہوں نے لبنان کے جنگی، سیاسی، سماجی، تاریخی پس منظر میں دی پٹی نیشن کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس کا بیس خلیل جبران کی نظم تھی پٹی دی نیشن۔ اسی طرح فرخ سہیل گوہندی صاحب نے بلغاریہ کا جو دورہ کیا، اس میں انہوں نے سوشلسٹ نظریات کے پس منظر میں وہاں پر گئے اور اسی سوشلسٹ پرسپیکٹو میں اس کو دیکھا، وہاں کی گلی، وہاں کے کوچے، وہاں کے سڑک، وہاں کے مقامات، وہاں کے تاریخی جگہیں، ثقافتی مرکز، سیاسی لوگ، دیہات اور تاریخی مقامات کو اسی نظر سے دیکھا جس نظر سے ایک سوشلسٹ دیکھتا ہے۔ اس میں کتاب میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہمارے ملک میں سوشلزم، کمیونزم اور سوشلسٹ ملکوں کے متعلق جو خیالات یہاں پر پروپیگنڈا کر کے لوگوں تک پہنچائے گئے، جب وہ وہاں گئے تو قدم قدم پہ ان کی نفی ملی۔ وہاں پر روٹی لینے کے لیے قطاریں نہیں تھی، وہاں پر مسجد، سائناگاہ، چرچ وغیرہ پہ تالے نہیں تھے، لوگوں کو عبادت کرتے دیکھا۔ وہاں گلی کونے کوچے میں کھڑے ہوئے پولیس کو، ہر بندے کو مشکوک نظر سے دیکھنے والا بھی نہیں پایا، جو یہاں پر پروپیگنڈا کر کے۔ لیکن اس کو بلوچی میں ڈھالنے کا جو مجھے شوق ہوا، جب انہوں نے مجھ سے بات کی تو میں نے کہا کہ جی بلغاریہ والا حصہ، کیونکہ بلغاریہ کا حصہ جب میں نے پڑھا تو اس میں مجھے بہت ساری چیزیں بلوچستان کے حساب سے مماثلت لگی۔ سب سے پہلے تو جغرافیائی طور پر بلغاریہ کا ایک حصہ جو طرف ہے، ایک طرف سے سمندر اور تین طرف سے مختلف اقوام آباد۔ اسی طرح بلوچستان کے ایک طرف سمندر، دو طرف سے دوسرے ممالک اور تیسرے طرف سے مختلف اقوام آباد ہیں۔ اس کے علاوہ تہذیبی طور پر جس طرح بلوچستان قدیم تہذیبوں کا گہوارہ ہے، تو وہاں پر بھی قدیم تہذیبوں کا گہوارہ نظر آتا ہے۔ قدم قدم پہ مختلف جگہوں پہ مختلف ادوار کے چیزیں ملتی ہیں۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ وہاں کو چیزوں کو پروٹیکٹ، پرزرو کر کے رکھا گیا ہے، یہاں اب تک ہم اس کام تک نہیں پہنچے۔ اس کے علاوہ بلغاریہ بین الاقوامی طور پر مختلف اقوام اور ملکوں کے درمیان رابطے کا اور بیوپار کا رہگذر ہے، اور اسی طرح بلوچستان بھی رہگذر ہی دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے کہ بلوچستان جس طرح تاریخی طور پر ہزارہ سال سے مختلف اقوام کے یلغار کے زد میں رہا، تو اسی طرح بلغاری بھی مختلف اقوام کے زد میں رہے۔ تو اس طرح کی مماثلت کو دیکھتے ہوئے میں نے بلغاریہ کا حصہ بلوچی میں ڈالا ہے۔ اس میں آپ کو، مجھے تو قدم قدم پہ اپنا عکس نظر آیا، اپنی جدوجہد کا عکس نظر آیا،
اور اپنی چیزیں وہاں کی مقامات میں، وہاں کے مختلف چیزوں میں تاریخی طور پر جو بلوچوں کے جمہوری قبائلی نظام کے دور سے جو چیزیں موجود تھیں، جو اقدار ویلو، پھر جاگیردارانہ نظام، پھر نیم جاگیردارانہ، نیم قبائلی اور جاگیردارانہ نظام تک پہنچتے ہوئے بہت سی چیزیں تحس نحس ہوئیں، لیکن قدیم چیزیں جو ہمارے بلوچی جو ضابطہ حیات میں موجود تھیں، بہت ساری چیزیں وہاں مماثلت پائی جاتی ہیں۔ تو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ کو ایک تو بلغاریہ کا تعارف بھی ملے گا، اور دوسری بات کہ اپنا عکس بھی مختلف جگہوں پہ نظر آئے گا۔ بیائے ہمیں کتابہ پڑھیت وطر گندے دنیا ہر گندے کہ دنیا تھا ہندا اشتا تھا، دنیا ہے راجاں وطیا پر چھرنگ کار خدا چھرنگ وطر دیما بڑتا ایک کتابہ وانت اور بیچارت کہ ایک کتابہ چیگن۔